بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ غسل کے بعد 2 رکعت نماز ظہرین پڑھنے کے بعد زیر آسمان اسے پڑھنا الحمد اور قل هو اللہ پہلی رکعت میں، اور الحمد قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت۔ اس کے بعد دعائے عرفہ پڑھے گا جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو دعا پڑھی ہے مفصل دعا ہے، اس کے لیے بڑی تاکید ہے، بڑی فضیلت ہے کہ آپ روزہ رکھنا کل مستحب ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر دعا میں کہیں سے تساہلی آ رہی ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی دعا کی اتنی عظمت ہے، دعا عرفہ کی، روزہ رکھنا خود ایک عبادت ہے، لیکن وہاں پہ معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر روزہ رکھ کے دعا پڑھنے میں کہیں سے بھی کوتاہی ہوتی ہے یا سستی آتی ہے دعا پڑھنے میں تو روزہ نہ رکھیں، لیکن اس دعا عرفہ کو ضرور پڑھیں۔ ایک شخص کل کے دن سوال کر رہا ہے، سائل بن کے آیا، مولا امام زین العابدین علیہ السلام آج کے دن بھی تو غیروں سے مانگ رہا ہے، آج کا تو وہ دن ہے کہ خداوند عالم مستقیماً یہاں تک کہ گود کے بچے تک کا رزق خود پہنچا دیتا ہے۔ آج کے دن کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دن راز و نیاز اللہ کا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی عظمت کو خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور اگر آج کی شب اور کل کے دن میں کوئی مخصوص جو زیارت ہے روز عرفہ اور شب عرفہ کی کوئی انسان پڑھتا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ 1000 حج 1000 عمرے سے بھی بہتر ہے، یعنی اس کا ثواب 1000 حج اور 1000 عمرے سے زیادہ ملے۔ اس کی عظمت اسی لیے ہے نا، یہ دین ہوتا ہی نہیں کہ اگر سرکار سید الشہداء نے بچایا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ نہ حج رہتا نہ عمرہ رہتا، بے شک، نہ دین رہتا نہ اسلام کا نام لیوا رہتا۔ سرکار سید الشہداء نے ان سارے احکام کو بچا کے پورے انسانیت کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ آج اگر ہم مولا کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہ زیارت 1000 حج سے بہتر اور 1000 عمرے سے بہتر۔ خدا توفیق دے جو مکے نہیں جا سکتا ہے، اگر سرکار سید الشہداء کے روضے میں پہنچ گیا اور زیر قبہ کل اس نے دعائے عرفہ پڑھی اور مولا کی زیارت پڑھی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مکے میں بیٹھ کے حج کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو بھی دعا کر رہا ہے اس کی، اور کل کی دعا جو بھی وہاں پہ موجود رہے گا سرکار سید الشہداء کے مزار مقدس پر، اس کی دعائیں ضرور مستجاب ہیں۔ تو ہمیں اہمیت دینا چاہیے ان اعمال کی، اس لیے کہ اطاعت کرنے کا حکم ہے، صاحبان امر کا یہ حکم ہے، تو ہمیں نہ آج کی شب کو فراموش کرنا چاہیے اور نہ ہی کل کے دن کو فراموش کرنا چاہیے۔ غسل ہے، دعائیں ہیں، زیارات ہیں، نماز ہے، پوری زندگی سب کے لیے صرف کرتے ہیں، ایک دن اپنے لیے صرف کر لیجئے گا۔ سبحان اللہ، صلی علی محمد و آل محمد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم برکت ہے عزیزو. صاحبان امر کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اللہ صاحبان امر میں پہلی ذات ہے حلال مشکلات مولائے کائنات امیر المؤمنین اور اس کے بعد سلسلے وار جو آپ کی آل پاک ہیں وہ سب صاحبان امر. مولائے کائنات رسول اسلام کی خدمت میں ہے. سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم دو وجہوں سے جناب عقیل سے محبت کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب جناب عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں. محسن اسلام ہے وہ خود جناب عقیل سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک تو اپنے محسن کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں اور دوسرے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کے اوپر عقیل کا ایک لال قربان ہوگا. اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو قربان کر دے گا. اس کے غم میں مومنین روئیں گے. رسول اسلام فرما رہے ہیں, کوئی اور نہیں فرما رہا. اس کے غم میں مومنین روئیں گے, اہل آسمان روئیں گے, اہل زمین روئیں گے, تمام ملائکہ روئیں گے. خود رسول اسلام نے اتنا گریہ کیا مظلومی جناب مسلم کے اوپر کہ آپ کے آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ سینہ تک بھیگ گیا. یہ رسول کی نس ہے. اور مولائے کائنات نے سوال کر کے بتایا کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اسلام نے بتایا ہاں ہم عقیل سے محبت کرتے ہیں اور دو وجہوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب رسول اسلام محبت کر رہے ہیں جناب مسلم سے تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اگر ہم اطاعت گزار ہیں تو یہ حکم رسول ہے, یہ حکم مولائے کائنات حلال مشکلات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہم جناب عقیل سے بھی محبت کریں اور جناب مسلم سے بھی محبت کریں. جناب عقیل شام چلے گئے تھے کچھ دنوں کے لیے. جب فقیر شام کے دربار میں پہنچے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب عقیل بھی تشریف فرما. فقیر شام نے متوجہ ہو کے لوگوں کو متوجہ کیا, کہا دیکھو یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں, علی کے بھائی ہیں. اگر یہ مجھے بہتر نہ سمجھتے ہوتے تو یہاں آ کے نہ بیٹھتے, علی کے ساتھ وہاں پہ رہتے. جناب عقیل نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے, ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم افضل اور بہتر ہو. دو چیزیں ہیں, ایک ہے دین, ایک ہے دنیا. دنیا کو علی نے طلاق دے دی ہے اور تو نے دنیا کو اپنے سینے میں بسا رکھا ہے. دین کو تو نے پسے پشت ڈال دیا ہے اور علی نے اپنے دل میں اسے سجا کے رکھا ہے. جب مجھے دین چاہیے ہوتا ہے تو علی سے لیتا ہوں, جب دنیا چاہتی ہوتی ہے تو تجھ سے لیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوک کے بتا دیا کہ کہیں بھی ہمیں اس سے کوئی محبت اور لگاؤ نہیں ہے.
ایک دن جناب عقیل دربار معاویہ میں آئے. امیر شام پریشان ہو گیا اور پلٹ کے پوچھنے لگا کہ کوئی کام ہے جو آپ آئے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں ایک اہم کام ہے. کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ میں نصاب عرب ہوں. یہاں پر ایک قبیلہ اور ایک خاندان ہے جس میں ایک لڑکی ہے جس کا نام علیہ ہے. اس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور تو میری مدد کر. تو وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے میں لگا یہ کون سی بات. کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اگر تو اسے غصہ دلائے گا تو جواب میں وہ زبان سے بات نہیں کرے گا، تلوار تیرے لیے نکال دے گا. کہا میں مذاق کر رہا تھا. شادی کروا. جب جناب عقیل کی شادی جناب علیہ سے ہوئی، اس کے بعد جناب مسلم پیدا ہوئے. جناب مسلم جناب علیہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک 18 برس کے بعد جناب مسلم نے ایک زمین معاویہ کے ہاتھ فروخت کی 1 لاکھ درہم. سرکار سید الشہداء کو معلوم ہوا، پیغام بھیجا کہ جناب مسلم کو معلوم نہیں تھا، اس زمین کا سودا نہیں ہو سکتا ہے. اگر تجھے اپنا پیسہ درکار ہو تو اپنا پیسہ واپس لے لو. یہ سن کے اسے بڑا غصہ ہے کہ مسلم نے زمین بیچی ہے 1 لاکھ درہم میں اور اسے سرکار سید الشہداء واپس کر رہے ہیں. جناب مسلم کو بلایا اور اپنے تیور دکھانا چاہا. غیظ و غضب کے عالم میں بولا. ابھی یہ سوال کر ہی رہا تھا، جناب مسلم نے تلوار کھینچ لی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جناب مسلم نے تلوار کھینچ لی. اب یہ فقیر شام گر کے لیٹ کے ہنسنے لگا. کہا عصا نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا 18 برس پہلے جب جناب عقیل نے اس رشتے کی بات کی تھی تو جناب عقیل نے کہا تھا کہ ایک ایسا بچہ اس ماں سے پیدا ہوگا کہ اگر تو اسے غصہ دلائے گا تو وہ زبان سے بات نہیں کرے گا، وہ فوراً تلوار نکال لے گا. تو اب تو ماننا پڑے گا کہ جناب عقیل معصوم نہیں تھے، لیکن 18 برس کے بعد کی خبر دے کے جا رہے تھے. جب عقیل ایسے ہیں تو علی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہم صلی محمد وآل محمد. مسلم طاقت اور شجاعت جناب عقیل کی خواہش ہے مسلم، اور حلال مشکلات مولائے کائنات کی خواہش ہے غازی اخلاص. جب خطوط مسلسل آنے لگے، فقیر شام کے مرنے کے بعد یزید پلید جب تخت نشین ہوا، کوفے سے مسلسل خطوط آ رہے ہیں سرکار سید الشہداء کے پاس. آئیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں، آپ آ جائیے، آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. 3 روایتیں. ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط، ایک روایت کے مطابق 25,000 خطوط، اور ایک روایت کے مطابق 80,000 خطوط جناب سرکار سید الشہداء کے پاس اہل کوفہ نے لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم بغیر رہنا
ایسے عالم میں سرکار سید الشہداء نے جب لوگوں نے یہ خطوط لکھنا شروع کر دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو عند اللہ ہم آپ کا دامن پکڑیں گے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں رہا اور ہم سوال کرتے رہے، تو قیس بن مصاحر سیداوی کے ساتھ اور کوفے کے ایک جماعت کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کو یہ کہہ کے روانہ کیا کہ ہم اہل بیت میں سے معتمد ترین انسان کو بھیج رہے ہیں، فقیہ ترین انسان کو بھیج رہے ہیں، عالم ترین انسان کو بھیج رہے ہیں، صادق ترین انسان کو بھیج رہے ہیں۔ خود مولا حسین ضمانت لے رہے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے علم کی، صداقت کی، فقاہت کی، شجاعت کی، ہر اعتبار سے۔ اگر امام وقت کسی کو فقیہ کہہ دے، امام وقت کسی کو عالم کہہ دے، کسی کو شجاع کہہ دے، کسی کو امین کہہ دے، کسی کو صادق کہہ دے، تو سمجھیے کہ تاریخ میں اس سے بڑا کوئی سچا نہیں، کچھ صحیح عالم نہیں۔ اور اپنا معتمد بنا کے جناب مسلم کو سرکار سید الشہداء نے بھیجا، اور پہنچنے کے بعد اہل کوفہ نے آ کے بیعت کی۔ 15 رمضان کو جناب مسلم نے سرزمین مکہ چھوڑا، 5 شوال کو جناب مسلم سرزمین کوفہ میں پہنچے۔ اہل کوفہ نے آ کے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 30 سے لے کے 80,000 تک لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اپنی شہادت سے 27 دن پہلے جناب مسلم نے ایک نامہ لکھا سرکار سید الشہداء کے پاس کہ مولا آ جائیے، سب نے بیعت کر لی ہے، سب آپ کے طرف۔ یہی قلب جناب مسلم۔ لیکن جب فقیر شام کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایلچی اور سفیر کوفے پہنچ چکا ہے، تو ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ میں تھا، اسے حاکم کوفہ بنا کے رہا، اور یہ نقاب پہن کے چند لوگوں کے ہمراہ کوفے میں وارد ہو گئے اور انتظار کرتا رہا۔ رات کے 2 گھنٹے بیت گئے تو نقاب کے عالم میں دارالامارہ کے قریب مجمع پیچھے پیچھے ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ جب دارالامارہ کے اندر وارد ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا تو پتہ چلا کہ ابن زیاد، اور راتوں رات یزید کے پیغام کو نشر کر دیا، سب کا دل دہلا دیا، اور یہ خوف دلا دیا کہ ساری عورتوں کو قید کر لیا جائے گا، مردوں کو مار دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا۔ وہی اہل کوفہ جو ایمان لائے تھے وہی ایمان سے مکر گئے۔ اب جو جناب مسلم مسجد میں نماز پڑھانے آتے ہیں تو مغرب کی نماز میں مجمع کچھ اور ہے اور عشاء کی نماز میں مجمع کچھ اور ہے۔ اور جب مسجد سے نکل کے جناب مسلم باہر جانے لگتے ہیں تو چند قدم چلے تھے، اس ساتھ میں 10 لوگ، اور اس کے بعد چند قدم اور چلے تو وہ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مسلم حیران ہے، ایسی بے بسی، ایسی بے کسی کہ جہاں پر ہزاروں لوگ بیعت کرنے والے ہوں، ایک شب میں اس طریقے سے پلٹ گئے۔ مسلم حیران و ششدر ہیں، چاہتے ہیں کہ کوفے سے نکل جائیں۔ لوگ بتاتے ہیں چاروں طرف سپاہی بیٹھ چکے ہیں، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ حیران و ششدر ہو کے ایک دروازے پہ آن کے جناب مسلم کھڑے ہو گئے
ایک ضعیفہ ایک مومنہ دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے. کہا اے مومنہ اگر ہو سکے تو ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دے. گئی اندر پانی لے کے آئی اور پانی پلایا. جیسے ہی جناب مسلم نے پانی پیا کچھ دیر کے لیے اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے. ارے اس عورت نے کہا توا نے کہا کہ اے آنے والے مسافر ہروانہ بڑا خراب ہے تو اپنے گھر چلا جا یہاں بیٹھنے لائق نہیں ہے. کہا ایک مرتبہ متوجہ ہو کے کہا اے توا ذرا اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا میں مسافر ہوں حسین کا سفیر ہوں مسلم ابن عقیل ہوں. ارے یہ سننا تھا. کہا میرے گھر پہ آئیے میں اپنا مہمان بناتی ہوں. ایک بیت الشرف میں ایک کمرہ خالی کیا بستر لگایا کھانے کا اہتمام کیا. بار بار کا آنا جانا دیکھ کر اس کا بیٹا ہلال نامی بیٹا آیا اور کہا کہ کیوں آپ بار بار اس کمرے میں جاتی. لیکن بتانا نہ چاہا بہت اصرار کیا. کہا دیکھو کہیں جا کے ابن زیاد کے دربار میں خبر نہ کر دینا. ایک عزادارو جب ہلال کو معلوم ہوا کہ مسلم ہمارے ہیں تو علیہ سیدھے دربار ابن زیاد میں پہنچ گیا اور جا کے اطلاع کی. ابھی جناب مسلم نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر کی پوری رات عبادت میں گزاری. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو دیکھا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے الوہا الجل اے مسلم جلدی آ جاؤ. اے مسلم جتنی جلدی ہو سکے ہمارے قریب آ جاؤ. مومن آئی اور آ کے پوچھا آقا آپ تو سوئے نہیں. کہا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی لیکن خواب میں میرے چچا امیر المؤمنین علی آئے اور انہوں نے کہا جلدی سے جلدی آ جاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا آخری دن ہے. ابھی نماز پڑھ کے تعقیبات میں مصروفیت ہے کہ گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی تلواروں اور اسلحوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. مسلم سمجھ گئے ابن زیاد نے بے لشکر بھیج دیا ہے. فوراً زرا پہنی امامہ رکھا تبا پہنی باہر تلوار لیا باہر نکلنے لگے. مومنہ نے کہا آپ بھی جا رکھا میں نہیں چاہتا کہ وہ دشمن تمہارے گھر میں وارد ہو جائے اور تم ہماری وجہ سے تمہارے گھر کی توہین ہو جائے. لیکن اے عزادارو 300 کا لشکر آیا تھا. جناب مسلم ابن عقیل نے مارنا جب شروع کیا تہہ تیز کرنا شروع کیا واصل جہنم کرنا شروع کیا. 180 لوگوں کو جناب مسلم نے واصل جہنم کر دیا. خلیفہ اول کا بھانجا محمد ابن اشعث جو اس لشکر کا سربراہ تھا اس نے نامہ ابن زیاد کے پاس لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اور فوج بھیج دے. 500 لوگوں کو پھر بھیجا. جناب مسلم جنگ کرتے رہے. اس کے بعد جب یہ 500 لوگوں کو تہہ تیز کر دیا پھر نامہ لکھا اور فوج کی ضرورت ہے. عزادارو مسلم کی شجاعت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے. کہا کہ ایک بنی ہاشم کے لیے ایک مسلم کے لیے اتنے لشکر کی ضرورت کیا ہے. کہا کیا بنیا بقال سمجھا ہے. ارے یہ نہ ایسا شیر ہے جو شجاعان ہاشم سے ہے علی کے گھرانے کا شیر ہے. اس سے اگر کوئی بھی آئے گا تو جیت نہیں سکتا. فریب کاریاں شروع کی جائیں. اس نے خواتین کو چھتوں پہ چڑھایا. اوپر سے آگ کے گولے پھینکے جانے لگے. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی. دور سے نیزے مارے جانے لگے. تیروں کی بارش ہونے لگی. جب بھی جناب مسلم کو قبضہ نہ کر پائے تو ایک گودال کھودا گیا اور لڑتے ہوئے اس گلی میں لے کے آئے. جناب مسلم جب اس گودال میں گرے چاروں طرف سے حصار کر لیا اور جناب مسلم کو گرفتار کیا اور دارالعمارہ پہ لے کے آئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جب دارالعمارہ پہ لایا گیا جناب مسلم سے پوچھا گیا آپ کے دندان مبارک تو شہید ہو گئے تھے. آپ کے دونوں
ہونٹ کٹ گیا تھا جس سے خون نہیں رک رہا تھا. ایک مرتبہ جناب مسلم نے دیکھا پانی کا گھڑا رکھا ہے, پیاس کی شدت ہے. کہا اے ظالم اگر ممکن ہو تو مجھے پانی پلا دے. ایک کاسے میں پانی دیا گیا, لیکن جیسے ہی آپ نے دہنے اقدس میں لگایا خون سے پانی مذاب ہوا. پانی کو پھینکا, دوسری مرتبہ آیا, تیسری مرتبہ آیا. مسلم سمجھ گئے کہ میرے نصیب میں پانی نہیں ہے, اور کہا کہ اب میں حسین کے ساتھ پانی پیوں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لیکن اے عزادار, جناب مسلم سے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. کہا میرا کوئی امیر نہیں, میرا امیر حسین ابن علی ہے, میرا کوئی امیر نہیں, مجھے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں, مرنے سے میں ڈرتا نہیں ہوں, مرنے سے پہلے میں نے اتنوں کو مار دیا ہے کہ میں نے اپنے دل کی تسلی حاصل کر لی ہے. میری 3 خواہشیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ 3 وصیتیں کروں. عمر سعد کو بلایا, کہا تو میرا پہچان والا ہے, میں چاہتا ہوں 3 وصیتیں کرنا, 3 وصیتیں سن لے. ابن زیاد نے کہا سن لو. کہا تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں. تنہائی میں لے گئے جناب مسلم. عمر سعد سے کہا کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب سے میں کوفے میں آیا ہوں میں 700 درہم کا مقروض ہوں. میری زرہ اور تلوار بیچ کے اس قرضے کو ادا کر دینا. اور دوسری وصیت میری ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو نامہ لکھ کے بلایا ہے, ایک نامہ لکھ کے بھیج دے کہ آپ کوفے نہ آئیں گے. اور تیسری وصیت میری یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لاشے کو دفنا دینا, زمین کے حوالے کر دینا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس نے ابن زیاد سے آ کے بتا دیا, اے عمر سعد, ارے تو اس راز کو راز نہ رکھ سکا, یاد رکھنا کہ ہم مرنے کے بعد مجھے لاشے سے کوئی غرض نہیں, ان کے مال سے بھی کوئی غرض نہیں. نامہ لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لے, لیکن ہاں عزادارو, جب جناب مسلم کو 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب دارالعمارہ کے چھت پہ آئے تو ایک مرتبہ آپ نے مدینے کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے مولا میرا سلام قبول کیجئے, ارے کوفے آنے کی زحمت نہ کیجئے گا. اس کے بعد ظالم نے سر و تن میں جدائی کی. ارے مسلم کے لاشے کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا. حانی بن عروہ کو بلایا, ان کے لاشے کو بھی قتل کیا, ان کے لاشے کو بھی زمین پہ پھینکا, سروں کو شام روانہ کیا. لیکن اے عزادارو, جناب مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جانے لگا, جبکہ مسلم کی وصیت یہ تھی کہ مجھے دفنا دینا. لیکن ظالم نے وصیت پہ عمل نہ کیا بلکہ کوفے کی گلیوں میں پھرانا شروع کر دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس ختم کر دیا عزادارو, میں نے آپ کی زحمت کو. جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے, ادھر جانے والے مسافر نے دیکھا اور اس راستے پہ چلا جہاں سے امام حسین علیہ السلام آ رہے. مولا حسین نے دیکھا کہ یہ آنے والا مسافر کوفے کی جانب سے آ رہا ہے. سلام کیا, سلام کے بعد پوچھا اے بھائی کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا یہ بتا جب کوفے سے چلا تھا تو میرے مسلم کا کیا حال تھا؟ کہا آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. ارے تڑپ گئے میرے مولا, قافلہ روکا جائے. قافلے کو ٹھہرایا گیا. امام حسین علیہ السلام نے قافلہ ٹھہرایا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جناب مسلم کی زوجہ جناب عباس کی بہن ہے اور جناب عباس کی زوجہ جناب مسلم کی بہن ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس کے بعد میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے کہا کہ یتیم مسلم کو لایا جائے.
नया कुर्ता मंगाया, ज़ेब तन कराया, कानों में गोशवारा पहनवाया और उसके बाद अपने जानू पे बिठाया, दस्ते शफ़क़त फेरना शुरू किया। एक मर्तबा खानवादे इस्मत व तहारत की पली हुई बेटी ने इमाम हुसैन को देखा, कहा चचा ऐसा लगता है कि मेरा बाबा मार दिया गया, अरे मैं यतीम हो गई। कहा ये बेटी आज से हुसैन को बाबा समझना, तुम्हारा बाबा मारा गया, अरे तुम यतीम हो गई। मैं कहूँगी मैं कहूँगा ए आका, आज यतीम मुस्लिम पे दस्ते शफ़क़त आप फेर रहे, कल सकीना पे कोई दस्ते शफ़क़त न फेरेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस हज़रात खत्म किया मैंने आपकी ज़हमत को। भाई के मरने के बाद बहन पे क्या गुजरती है, और वाली और वारिस के मरने के बाद उस खातून पे क्या गुजरती है। ख़याल लगे हुए हैं, हर बीवी ज़ौजे मुस्लिम को पुरसा देने आ रही, हर बीवी ज़ौजे मुस्लिम को पुरसा देने आ रही है। एक एक करके मुस्लिम को जब सब पुरसा मुस्लिम को पुरसा दे चुकी, तो ए अज़ादारों, जब भाई बहन के पास जनाबे अब्बास ज़ौजे मुस्लिम के पास आए तो एक मर्तबा बहन बेकाबू हो गई, बाहों में बाहें डाल दी। ए मेरे शेर अब्बा, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी बहन बेवा हो गई। अब्बास ने कब से शमशीर पे हाथ रखा, अगर कूफे का नक्शा पलट न दिया तो मेरा नाम अब्बास नहीं, हुसैन ने बाजू पे हाथ रखा।